میک اٹ ایزی ون کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ دبئی کہ جہاں آج سے صرف 30 سال پہلے تک دھول اڑتی نظر آتی تھی، وہاں اب دنیا کی اعلیٰ ترین سڑکیں اور جدید ترین میٹرو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں 1-2 منزلہ چیدہ مکان نظر آتے تھے، اب وہاں شاندار فلک بوس عمارتیں کھڑی ہیں۔ پوری دنیا کے سیاح اور بزنس مین جن کی ترجیح لندن، پیرس اور نیو یارک ہوا کرتے تھے، اب دبئی کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات دراصل 7 ریاستوں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ملکیون، راس الخیمہ، عمان اور الفجیرہ کا وفاق ہے، جس کا دارالحکومت ابوظہبی ہے۔ تاہم جب بھی متحدہ عرب امارات کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں نام دبئی کا ہی آتا ہے۔ اسی لیے متحدہ عرب امارات کی بات دراصل دبئی کی بات ہے، اگرچہ ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ اور دوسری ریاستوں کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن دبئی بس دبئی ہے۔ ان ریاستوں کو 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی ملی تھی اور اگلے ہی دن یعنی 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے ایک وفاقی اتحاد بنا لیا تھا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 فروری 1972 کو اتحاد میں اس وقت شامل ہوئی جب ایران کی بحری فوج نے آبنائے ہرمز میں کچھ جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ اس کی ملکیت میں راس الخیمہ اور شارجہ بھی ان علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں ریاستوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایران سے علاقوں پر تنازعہ بھی اس کے حصے میں آیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے لے کر 1890 تک برطانیہ سے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے تاکہ برطانیہ انہیں باحفاظت تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرتا رہے۔ برطانیہ انہیں ٹروشل سٹیٹس کہتا ہے کیونکہ برصغیر پر اس وقت حکومت برطانیہ کا راج تھا، اس لیے ریاستوں کی کرنسی بھی انڈین روپیہ ٹھہری اور اماراتی باشندے اسی میں اپنا لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام خلیجی روپیہ رکھا گیا، جس کی قیمت شروع میں انڈیا کے روپے کے برابر تھی۔ بعد میں آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کرائی۔ انڈیا کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ڈائریکٹر آف گلف اسٹڈیز کے پروفیسر AK پاشا کے مطابق دبئی میں تقریباً 100 سال پہلے علاقے کے تاجر، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، فارس یا عراق کے، سب یہاں آ کے آہستہ آہستہ جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گڑھ بن گیا۔ جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کے حکمران شیخ بن سلطان النہیان اور دبئی کے شیخ راشد بن سعید المکتوم اور امارات کے دوسرے رہنماؤں کو آمدنی آنے لگی۔ بعد میں شیخ زاید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ دبئی کے لوگ موتیوں کی تجارت کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں جا کر انہیں بیچتے تھے۔ اس طرح دوسرے تاجر بھی یہاں آتے اور اپنی اشیاء بیچتے۔ اس علاقے میں تجارت کا ایک نیٹ ورک بن چکا تھا اور تاجر چاہے کویت سے ہوں یا بصرہ سے، وہ ہندوستان کے شہر گجرات، کیرالہ یا زیبات جاتے ہوں، دبئی میں ضرور رکتے تھے۔ موتیوں کی تجارت سے اماراتی باشندوں کو بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے مصنوعی طریقے سے موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو آہستہ آہستہ اماراتی موتیوں کی مانگ کم ہونے لگی اور یہ صنعت سکڑتے تقریباً ختم ہو گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد بہت سے اماراتی باشندوں نے موتیوں کی صنعت کو چھوڑ کر تیل کے سیکٹر میں تجارت شروع کر دی۔ جب 1971 میں انہیں برطانیہ سے آزادی ملی تو اس کے بعد تیل کی پیداوار اچانک بڑھ گئی، جس سے علاقے کی معیشت کو بھی سہارا ملا اور دبئی تجارت کا گڑھ بن گیا۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی فلم رائٹر ریاض بٹالوی کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے۔ 1989 میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دبئی آگے جا کر دنیا میں اپنا ایک ایسا مقام بنا لے گا، دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ انہوں نے دبئی کی آزادی کے صرف 8 سال بعد ہی سپر ہٹ فلم دبئی چلو بنائی، جسے آج تک پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں گردانا جاتا ہے۔ فلم کی کہانی جو بھی دبئی چلنے والے پاکستان اور انڈیا کے عوام کو ایسی راہ دکھائے کہ اب بھی متحدہ عرب امارات میں سب سے زیادہ تعداد میں انڈین اور پاکستانی ہی رہتے ہیں۔ سن 2021 میں کیے گئے مختلف جائزوں کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل 90,99,000 کی آبادی میں تقریباً 88 لاکھ انڈین اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کل آبادی کا تقریباً 40% بنتا ہے۔ جس ملک میں 1989 سے 80 تک دھول اٹھتی تھی، جہاں صرف 1 یا 2 سٹوری کے گھر ہوتے تھے جنہیں مقامی طور پر گراؤنڈ پیلس 1 اور گراؤنڈ پیلس 2 کے اپارٹمنٹ کہا جاتا تھا، وہاں پوری دنیا کی تقریباً 200 کے قریب قومیتیں آباد ہیں۔ دبئی میں جب کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کے ویژن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آزادی کے فوراً بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ دبئی میں ویژن شیخ راشد کا تھا، جسے شرمندہ تابعی شیخ محمد بن کیا اور یہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔ اگر شیخ زاید نے اماراتی ریاستوں کو متحد کرنے
اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار ادا کیا، تو دوسری طرف شیخ راشد نے تیل سے آگے مستقبل کا سوچا۔ ان کی سوچ ان کو ان کی اولاد مزید آگے لے کر چلی اور دبئی کو تیل پر انحصار کرنے والی ریاست سے دنیا کا ایک بہت بڑا تجارتی گڑھ بنا دیا۔ متحدہ عرب امارات کی سب سے زبردست بات اس کے رہنماؤں کا ویژن ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی بڑے لیڈر ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، لیکن جہاں سوچنے کے ساتھ ساتھ کام کیا جاتا ہے، جس طرح دبئی کی نئی نسل کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ اگلے 50 برسوں میں ملک کو مزید بلندیوں پر لے جائیں گے۔ یہاں لوگ محفوظ ہیں، بزنس مین محفوظ ہیں، یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین سیکیورٹی میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے دنیا کے سب سے بہترین ٹیلنٹ کو بلایا اور اپنے ملک میں بسایا جائے۔ یہ حال متحدہ عرب امارات کا بھی ہے، وہ اچھے لوگوں کو بلاتا ہے اور ان سے کام کرواتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دبئی کی ترقی کے پیچھے صرف شیخ راشد بن المکتوم کا ویژن ہے، کیونکہ دبئی کے پاس تیل بہت کم ہے اور وہ سمجھتے تھے اگر وہ کاروبار میں ریڈیکل تبدیلیاں لائیں گے، دوسرے ممالک کے بزنس مینوں کو سہولیات دیں گے، تو اپنے فائدے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نئی چیز کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے کسی حد تک اس کا فائدہ ہوگا۔ مشہور ہے کہ کچھ برس پہلے ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جب پوری دنیا کی سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھی۔ یہ دور تھا تو دبئی کی برق رفتار کنسٹرکشن کا۔ اسی دوران دبئی کو ابوظہبی سے ملانے والے عین شاہراہ امارات کو دنیا کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دلچسپ بات بتانا بھی ضروری ہے، پام جزیرہ کو ایک مصنوعی جزیرہ بنانے کے کسی قسم کی کنکریٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سمندر کی تہہ سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت نکال کر اس سے جزیرے کی تعمیر کی گئی۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو ایسے بدل دینا ایک زبردست کارکردگی ہے۔ آج دبئی فائنانشل ہب بن گیا ہے، ریجنل پاور ہاؤس بن گیا ہے، اس کے پورٹس کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا ہے، برج الخلیفہ جیسے 828 میٹر اونچے اسکائی اسکریپر بنے ہیں۔ تیل میں بھی یہ دنیا کے بڑے پروڈیوسر بن گئے ہیں، سیاحتی مرکز بھی ہے، میڈیکل ہب بھی بن گیا ہے، بہت اچھے اسپتال ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور پڑنے سے متحدہ عرب امارات کا علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا ہے۔ دبئی نے گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں پر برتری دیتا ہے۔ اس نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی میگا ڈیولپمنٹس کا اعلان کیا۔ 2018 کے عالمی مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو بروقت مکمل کیا گیا۔ دبئی میٹرو شہر میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ تصور کرنا مشکل تھا لوگ ذاتی SUVs کاروں اور جیپوں میٹرو کو ترجیح دیں گے، کیونکہ دبئی میں پیٹرول پانی سے بھی زیادہ سستا ہے۔ آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک کے راستے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کی سواری کرتے ہیں۔ تو سوچیں یہاں اس طرح کے ملک میں عام شہریوں اور تارکین وطن کا کیا حال ہوگا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں الزام لگاتی ہیں کہ کئی تارکین وطن کو زبردستی یا ہوا ملک بدر یا بے جا حراست میں رکھا جاتا ہے، بغیر کسی فیئر ٹرائل کے سزا دی جاتی ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، پکڑا گیا اور سزائیں دی گئی۔ اس طرح کی کئی کہانیاں امارات کا غیر ملکی مزدور طبقہ بھی سناتا ہے، لیکن وہ انسانی حقوق کے ان خلاف ورزیوں پر بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، اور اسی ڈر کو ہٹانے کے لیے متحدہ عرب امارات کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ اور ہم اپنے گھوڑے سے لے کر قبر تک ہر شہری کو تمام سہولیات دیں گے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہاں رہنے والوں کے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ کی طرح آزادی، جمہوریت اور الیکشن نہیں چل سکتے، کیونکہ یہاں مجلس کا نظام ہے۔ یہاں کے حکمران براہ راست اپنے شہریوں سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دبئی ایک ایسا مقناطیس ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تاہم حتمی طور پر یہ بتانا مشکل ضرور ہے کہ اس کشش کی وجہ اس کے ٹیکس کی ڈر پالیسیاں، ڈیوٹی فری زونز، بزنس فرینڈلی ماحول یہاں خوش رکھنے کی ایک وزارت بھی ہے، اور کووڈ بحران کے دوران منسٹری آف کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے تحت کر دیا گیا ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کا کام کرتی ہے۔ اگر دبئی کے حوالے سے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے YouTube چینل بھی سبسکرائب کریں۔